کو خوشی ہوگی کتنی مجھ کو خوشی گنبد خضرا دیکھوں اگر پیارے نبی کا پیارا میں استقبال کرتا ہوں ہندوستان کے عظیم خطیب کا اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہو تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے انتظار میں۔ مائک پر حضرت مولانا تذکیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ ملا لیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون إلى والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر موجود علماء و حفاظ کرام و طالبان علوم ختم نبوت، پیارے سامعین اور میری محترم پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس جس کا عنوان انتہائی منفرد ہے اور قابل مبارکباد ہے محمد عمر سلمہ اور ان کے تمام رفقا اور ان کے دوست جنہوں نے آج کا یہ اجلاس ایک خرافات اور بدعات کے نعم البدل کے طور پہ منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ذریعہ آخرت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بڑا عجیب پیدا فرمایا ہے، بالکل منفرد، اور مذکورہ آیات جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسانی زندگی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں اور انسان کی طبیعت میں جنسی خواہشات کو شامل فرمایا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں جنسی خواہشات کو شامل فرمایا ہے، جنسی خواہشات کو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کو اس کی طبیعت میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بے شمار چیزیں شامل کی ہیں، انسان کے لیے کھانا، انسان کے لیے پینا اور پیشاب پائخانے کی حاجت ہونا، یہ سب انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہے، اور طبیعت کی تکمیل کے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جائز طریقہ بھی ہے اور ناجائز طریقہ بھی ہے۔ بھائی انسان کو پیاس لگی اور طبیعت کو انسان
دبا نہیں سکتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں رکھ دی ہیں، انسان اس کو دبا نہیں سکتا ہے، انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے پیاس رکھی ہے، اگر کوئی انسان اپنی طبیعت سے پیاس کو ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنی طبیعت سے بھوک کو ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات کو انسان کی طبیعت میں رکھا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں جنسی خواہشات ہیں، اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے دو طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ بھی ہے، ایک ناجائز طریقہ بھی ہے۔ اگر انسان پاک پانی پیے گا تب بھی پیاس بجھ جائے گی، اگر ناپاک پانی پیے گا تب بھی پیاس بجھ جائے گی، اگر حلال کھانا کھائے گا تب بھی پیاس بجھ جائے گی، اگر حلال نہیں بلکہ حرام کھانا کھائے گا تب بھی انسان کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کی طبیعت میں جنسی خواہشات رکھے ہیں، اگر اس کی تکمیل اور اس کی تسکین جائز طریقے سے ہوگی تب بھی ختم ہو جائے گی، اگر اس کی تکمیل اور اس کی تسکین ناجائز اور حرام طریقے سے کی جائے گی تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جنسی خواہشات جو انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہیں ان کی تکمیل اور ان کی تسکین کے جائز طریقہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون۔ سورہ مومنون کی چند آیات کے اندر ابتدائی اللہ رب العزت نے کامیاب انسانوں کی، کامیاب مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے والذین ہم لفروجہم حافظون۔ کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ، وہ ایمان والے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کی مہر لگائی ہے۔ جو شخص اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرتا، اور شریعت نے اس کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے نکاح، تاکہ کوئی ناجائز طریقے پر جا کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل اور اس کی تسکین کا ذریعہ نہ بنائے۔ شریعت نے نکاح کو حلال رکھا اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ بتایا ہے، اور یہ طریقہ اتنا آسان ہے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب قدس العالیہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، شریعت میں نکاح سے زیادہ آسان کوئی عبادت ہے ہی نہیں، انتہائی آسان۔ آپ شریعت کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں اور صحابہ و صحابیات کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو ان کی نکاح سے زیادہ آسان تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ دوسری عبادت کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، مسجد تک جانا پڑتا ہے، اور کبھی بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر عبادتیں، لیکن نکاح ایک اتنی آسان عبادت ہے، اس کے لیے مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے خطبے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی مجمع کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت صرف دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہہ دیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، عورت اس کے جواب میں کہہ دے میں نے قبول کیا، شریعت مطہرہ اس پہ حکم لگاتی ہے کہ نکاح منعقد ہو گیا، وہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہو گئے۔ بہت آسان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنا رشتہ خود لے کے جاتے ہیں ایک صحابی کے دروازے پہ، شام کا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، اور بڑے اعلیٰ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں عطا فرمائی تھی۔ انہی 10 صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کے انبار عطا فرمائے تھے، اگر چاہتے تو پورے مکے اور مدینے کی دعوت اپنے ولیمے میں کر دیتے، اپنے نکاح پہ بلا لیتے، لیکن کوئی مجمع نہیں تھا۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ تمہارے کپڑوں پہ زردی کیسی ہے، پیلا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی. اور عرب کا دستور تھا کہ شادی کے موقع پہ زرد رنگ کی خوشبو لگایا کرتے تھے، کہ اسی کا اثر باقی تھا ان کے کپڑوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے نکاح کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اعلیٰ درجے کے صحابی، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں آنے کی کوئی دعوت نہیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی عبد الرحمن کا نکاح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں کوئی بل نہیں آیا، کوئی بل نہیں آیا. آج ہم ہوتے اپنے دوست کی شادی کی اطلاع ملتی، ارے تم شادی کر لی، اب مجھے پوچھا بھی نہیں یہ کیسی شادی کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں آیا. یہ نہیں فرمایا، ارے عبد الرحمن تم نے شادی کر لی، میں مدینے میں موجود تھا، میں پیغمبر ہوں، امام الانبیاء ہوں، تم نے مجھے دعوت نہیں دی، یہ کیسی شادی کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کیا، ان کو خوشخبری دی، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت عطا فرمائے. آج اگر ہماری رشتہ داریوں میں، ہمارے نکاحوں میں کوئی رشتہ دار اگر اتفاق سے چھوٹ جاتا ہے تو بس وہ چھوٹ ہی جاتا ہے. بھول گئے پوچھنا، ذہن سے نکل گئے اتفاق سے، ایسی ناراضگی کو چھوٹ ہی جاتا ہے، اب آنا نہیں ہے دوبارہ. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، عبد الرحمن کا نکاح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو میرے بھائیوں. آج ہماری یہ شکوے اور شکایتیں اور ہماری شادی کے چونچلے اتنا مشکل بنا دیا نکاح کو، بالکل عذاب بن گیا ہے، طوفان بن گیا ہے. ایک نکاح کے لیے کتنے لوازمات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک باپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے سلسلے میں بڑھاپے سے پہلے اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نکاحوں کو آسان فرمائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بچے سے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر کی ساری ذمہ داریاں صحابی رسول بچے سے ہیں، جوانی کی دہلیز میں بھی قدم رکھ رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں چند دنوں کے بعد بس یوں ہی جا کے بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو میں اپنے نکاح کا تذکرہ بھی کر دیا کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد چند دن بھی گزر گئے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے بعد تذکرہ کر دیا، اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی کہ حضرت اے جابر تم نے نکاح کر لیا، مجھے اطلاع بھی نہیں تھی، میں تو مدینے میں موجود تھا. کوئی شکایت نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جابر تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا بیوہ لڑکی سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وجہ بتائی، چونکہ اے اللہ کے نبی میرے گھر پہ میری چھ چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا گھر پہ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے کنواری لڑکی سے شادی اس لیے نہیں کی. اگر میں
कुंवारी लड़के से शादी करता तो शायद वो उनकी तरबियत न कर पाती। इसलिए मैंने एक उम्र दराज बेवा औरत से शादी की है, ताकि वो मेरी बहनों की जो 6 छोटी बहनें मेरे घर पे मौजूद हैं, उनकी अच्छी तरह तरबियत भी कर सके। देखो हजरत जाबिर की जिंदगी में कैसी नसीहत है। सिर्फ शादी जिनसी तस्कीन के लिए नहीं है मेरे मिल्लत के जवानों, जिनसी तस्कीन के लिए नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बेवा औरत से निकाह किया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बहनों की अच्छी तरबियत हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 बुनियादों पर निकाह किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। औरत से निकाह या तो माल की बुनियाद पे किया जाता है, क्या औरत मालदार है उससे निकाह करेंगे तो निकाह के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा माल हमारे हाथ लग जाएगा। वली हस्बिहा, औरत का हसब और नसब, उसका खानदान बड़ा आला है, हम उससे शादी करेंगे तो उसके हसब और नसब के नतीजे में हम भी बुलंद हो जाएंगे। लोग कहेंगे अरे फलाने खानदान से इसका रिश्ता हुआ है, फलाने इतने आला खानदान से। हसब और नसब की बुनियाद पे किया जाता है। वली जमालिहा, हुस्न और खूबसूरती की बुनियाद पे भी रिश्ता किया जाता है। कोई औरत हुस्न और जमाल का पैकर है और किसी शख्स को पसंद है तो अपनी पसंद के मुताबिक उसके हुस्न की वजह से, उसके जमाल की वजह से, उसके खूबसूरती की वजह से उससे निकाह करता है, ताकि उसके कल्ब को तस्कीन मिले। आखिरी मौका वलिदीनिहा, औरत से शादी या तो उसके दीन की वजह से की जाती है। अब इस हदीस पाक का मतलब ये नहीं है कि औरत से शादी उसके माल की वजह से कर लो, औरत से शादी उसके जमाल की वजह से कर लो, औरत से शादी उसके हसब की वजह से कर लो, औरत से शादी उसके दीन की वजह से। 4 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई, तुमको जो इख्तियार हो वो कर लो। नहीं, हदीस पाक का ये मतलब हरगिज नहीं है। 4 चीजें। अब आम तौर पर जब आदमी निकाह करता है, रिश्ते की तलाश करता है, तो ये 4 चीजें उसके पेश नजर होती हैं। लेकिन सबसे आला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में इरशाद फरमाया, वो शख्स कामयाब है, बामुराद है जो दीन की वजह से निकाह करे, दीन को मुकद्दम करे, दीन को मुकद्दम करे। इसलिए कि जब दीन को मुकद्दम किया जाएगा तो घराना दीनदार बनेगा और घर में दीनी माहौल होगा। बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। अगर माँ की गोद इस्लामी है तो बच्चे की तरबियत इस्लामी ढांचे में होगी, और अगर इस्लामी माहौल नहीं